السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی ایک پھر مہاراج نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور بدتمیزیاں کی۔ یہ کھلے عام ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمان خاموش ہیں۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب غلام مدظ اللہ نورانی نے صرف اتنا کہا تھا کہ چند منٹ کی خاموشی ہے، شور آئے گا، آج کتوں کا دور ہے، کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ بس یہ اس بات پر انہیں 5 مہینے سے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا۔ ایسے کئی سارے بڑے بڑے کرمنلز، آسارام باپو، رام رحیم جیسے، گرمیت سنگھ جیسے مرڈرر، ریپسٹ لوگ پیرول پہ باہر ہو رہے ہیں، مگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو پیرول نہیں مل رہا، ان کو بیل نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ عشق رسول کی چراغ کو، شمع کو روشن کر رہا ہے۔ اور یہ بدتمیز قوم اور یہ RSS کی چڈی پہننے والے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی مسلمان کا لیڈر اس طریقے سے بے باک ہو کر سامنے آئے اور اپنے قوم کے لوگوں کو جگائے۔ آج ہمارے پاس اسی چیز کی کمی ہے، مگر ان مہاراجاؤں کو دیکھو، بدتمیزی کو دیکھو، مہنتوں کو دیکھو، سوروں کو دیکھو، خبیثوں کو، کتوں کو دیکھو کہ ان کے پروٹیکشن میں حکومت خود آتی ہے اور انہی کے چھتر چھایا میں یہ رہ کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کب تک برداشت کرو؟ کب تک تم خاموش بیٹھے رہو؟ مر جاؤ گے، ویسی بھی مرنا ہے، ویسی بھی مرنا ہے، اٹھو اور نعرے تکبیر کہہ کر میدان کارزار میں کود پڑو، اور جو بھی خبیث کا بچہ، کتے کا بچہ نبی کی شان میں گستاخیاں کہ اس کو گلا پکڑو اور اس کو عدالت میں گھسیٹو، چاہے حکومت آئے، چاہے طوفان آئے یا آندھی آئے، اس کا گلا پکڑو اور عدالت میں گھسیٹو اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ مگر ہم خاموش بیٹھے ہوئے، چند وقت میں جذبات میں آئیں گے، ہو ہا کر دیں گے، بس خاموش۔ یہ خبیث کا بچہ نبی کی شان میں گستاخی کیا مہاراشٹر میں، وہاں کی CM کہتا ہے کہ کوئی بھی مہنتوں کو اور ہمارے پجاریوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر ہمارے رہنماؤں کو ہمارے گھر سے اٹھا کر پولیس لے گئی، ATS لے گئی اور 5 مہینے تک ان کو جیل میں رکھا ہوا، اور آج تک وہ جیل میں بیٹھے۔ کہاں کیوں اتنے کمزور پڑے ہوئے ہم؟ اور کچھ حیدرآباد کے کچھ پلے ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ مفتی سلمان نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کل قیامت میں دن جاؤ گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے، تو یہ مکروہ چہرہ لے کر کیسے جاؤ گے؟ جب جاؤ گے، جب پتا چلے گا کہ نبی کی شان میں، نبی کے ناموس پر پہرا کس نے دیا، مفتی سلمان نے دیا یا تم جیسے خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے چندوں پر پلنے والے، ان کی عورتوں سے بلاత్کار کرنے والے بدتمیزوں نے دیا۔ خانقاہوں کو چھوڑو، گدی نشینوں، گدیوں کو چھوڑو، بستروں کو چھوڑو اور نکلو رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کے لیے اور مفتی سلمان اظہری کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو پرامن۔ کوئی اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پر، ارے کوئی جبرائیل نہیں آنے والے یار، کوئی محمود غزنوی یا سلطان صلاح الدین نہیں آنے والے ہماری حفاظت کے لیے۔ ہماری حفاظت خود ہمیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی کی جنگ ہمیں لڑنی خود پڑے گی۔ لوگ تو جب آئیں گے مبارکباد دینے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور کوئی نہیں آنے والے۔ ہماری زندگی کی جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی اور ہمیں فتح و کامیاب ہونا پڑے گا۔ کب تک ان کے ظلم و ستم اور تشدد پر جیتے رہو گے اور ان کے رحم کی بھیک مانگتے رہو گے ان بدماش اور شرابیوں، کبابیوں، زانیوں سے؟ آسارام اور رحیم جیسے بدتمیزوں کو اور بدکرداروں کو اور ایسے خبیث کتوں کے پلوں کو پیرول ملتا ہے، مگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو پیرول نہیں ملتا، ان کو رہائی، ان کو بیل نہیں ملتا۔ ایسے ریپسٹوں کو اور ایسے سانیوں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر حکومت کا سایہ ہے، حکومت کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں اٹھو، جس طریقے سے شیخ حسینہ کو وہاں کی قوم نے بھگائی نا، اسی طریقے سے اٹھو۔ جس طریقے سے ہمارا کردار
یوم آزادی میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے تھا، اسی طریقے سے ہمارا کردار ان درندے حکومت کو بھی بھگانے کے لیے، اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان حکومت کے خبیثوں کو ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک بنگلہ دیش میں کچھ ہوتا ہے تو دہلی میں کتے کے بچے اور RSS کے پلے مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیشی کہہ کر، پھر بات امن کی کرتے ہو۔ ارے یہ آگ لگائی بنگلہ دیش میں کس نے؟ شیخ حسینہ نے آگ لگائی، اور وہ پناہ تمہارے ملک میں ہے۔ اس ظالمہ کو، اس کتیا کو پناہ تم دیے ہو، اور وہاں پہ ظلم و تشدد ہو رہا تو یہاں پہ یہ کر رہے ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان بھائی لوگ بھی ان کے حفاظت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔